السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. اللہ تعالیٰ کے اسماء سیکھنے کا ہمیں موقع ملا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا کہ ہم اپنے رب کو جان سکیں، پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن فیل کر سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس جو ہر چیز مل گئی ہے وہ کوئی آٹومیٹڈ فنکشن نہیں ہے جس کے تھرو ہر چیز سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور پھر اس طرح سے یہ سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ سب جو ہے وہ ایک ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو ان سارے معاملات کو بہترین انداز میں چلا رہی ہے، جو پرفیکٹ ذات ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے. کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نیمز دیکھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رحیم کیسے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ گفٹس کیسے دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رزاق کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ پرووائڈ کیسے کرتے ہیں، اسے سسٹین کیسے کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ المنان کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا ہوا ہے. اور ہم ان چیزوں کو صرف ایک لائٹ سا ٹچ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، ہم کہیں بھی ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو سیکھنے کا حق ہے، ہم اس حق کو کہیں پر بھی جو ہے نا وہ ادا نہیں کر پا رہے. لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اتنی رحیم و کریم ذات کے بارے میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ نالج جو ہے وہ حاصل کر سکیں، کچھ نہ کچھ یقین جو ہے وہ سیکھ سکیں، اپنے اندر اتار سکیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ الودود کیسے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں، محبت کو پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈالنے والے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے جن نیمز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، جن نیمز کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے انشاءاللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام المعطی، عطا کرنے والا، الجواد دی جنرس سخی، اور اللہ تعالیٰ کا نیم اللطیف نہایت باریک بین. تو ہم جب نیم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے المعطی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو ہم بس یہیں پہ ہماری جو ہے نا وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس پوری دنیا میں کائنات کی ہر ایک چیز پر، اپنے باڈی سٹرکچر پر، اپنے ارد گرد ہر چیز پر نظر دوڑائیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی عطا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، کائنات میں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نہ دیں تو کون ہے جو ہمیں دے سکے، اللہ تعالیٰ دے دیں تو کون ہے جو روک سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اور بلیو می یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان آزاد ہو جاتا ہے، انسان لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان اس بات سے آزاد ہو جاتا ہے کہ اگر فلانے کی بات نہ مانی تو وہ مجھے جاب سے نکال دے گا، فلانے کی بات نہ مانی تو وہ مجھے کلاس میں اچھے گریڈز نہیں دے گا، فلانے کی بات نہ مانی تو فلانا یہ کر دے گا. تو ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم اس پرابلم سے نکالنے کے لیے مجھے اس بندے کی ہی ہیلپ چاہیے، مجھے اسی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ہم کہیں نہ کہیں انہی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مجبور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کی بات ماننے پر مجبور ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہو پاتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جو دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اگر اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ کریں تو کوئی نہیں ہے جو روک سکے، کوئی بھی نہیں. یقین آتا ہے ہمیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ، جو اپرچونٹی، جو چیز ہمارے لیے لکھ دی ہے نا، وہ کوئی بھی دنیا کا بندہ، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں وہ ہم سے نہیں چھین سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہم سے روکنے کا ارادہ کر دیا نا، کوئی ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے جو ہمارے لیے
جو ہے نا فائدے مند ہے، اس کے لیے ہم خود جتنی مرضی طاقت لگا لیں یا ارد گرد والے لوگ جتنی مرضی طاقتیں لگا لیں، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو چیز وہ ہمیں پرووائڈ کر سکے اگر اللہ تعالیٰ اسے منع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ روک دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتھارٹی ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے جو ہے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو عطا کیا، اور ثم ہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی بھی ان کی فرمائی کہ کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے موو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھنا چاہیں تو ہم زندگی کی یعنی ہر چیز میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا نظر آتی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو حکم بھی دیا کہ انہوں نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی تو زبان کو یہ بھی حکم دیا کہ اس نے ٹیسٹ کو فیل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا تو سورج کو حکم دیا کہ اس نے کس طرح سے جو ہے نا وہ روشن کرنا ہے دنیا کو، رات بنائی تو چاند کو یہ حکم دیا کہ کس طرح سے جو ہے نا اس نے وہ آسمان پر چمکنا ہے، ستارے بنائے تو کس طرح سے انہوں نے ہماری آنکھوں کو خوبصورتی سے جو ہے وہ نظارے دکھانے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے حد جو ہے نا چیزیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر مانگے بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عطا کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتے کہ اب اس بندے کو میں نے عطا کر دیا ہے، اس کا احسان میرا احسان ہے اس پر، یا اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اب ہر دوسرے دن اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں فلانے دن فلانی چیز دی تھی، آج پھر تم نافرمانی کر کے میرے پاس آ گئے ہو، ہمیشہ تم تب آ جاتے ہو جب تم نافرمانی کرتے ہو، اس کے بعد جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے تب میری طرف جھکنے آ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو دھتکارتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو شرمندہ نہیں کرتے، انسان صدیاں گناہ کر کے ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، اور اس کو کبھی یہ یاد نہیں کراتے کہ تم نے پاسٹ میں کیا کچھ کر دیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے صرف اس ایک نام پر یقین کرنے سے نا ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک وہی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام المعطی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی اوقات کے مطابق عطا نہیں کرتے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں، کتنی چیزیں تھیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کتنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگر مجھے ایسی شکل و صورت ملی ہے تو یہ میں ڈیزرو کرتی تھی، نو، ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ ہم وہ چیز سوچیں گے ہم وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ پٹ کیا، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہوئی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بنایا، ہمارے باڈی کے ایک ایسے نظام کو کریٹ کیا جو یعنی ایک انسان کی سوچ سے بھی اوپر ہے، کہ اتنے لوگ مل کے اس چیز پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی کائنات تخلیق کر دی کہ جو بہترین انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے ہر چیز، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اٹریکشن رکھی ہے نا خوبصورتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کبھی پہاڑ کی طرف ہم نظریں اٹھا کے دیکھیں، ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ زمین ہر وقت موومنٹ میں نہ رہے، وہ اسٹل رہے، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ہر نظام اس کا اتنا پرفیکٹ بنایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ پہاڑ اگر اللہ تعالیٰ نہ گاڑتے تو زمین موو کرتی رہتی، ہم ہر وقت اس پہ ہلتا ہوا فیل کرتے تو کیسا ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر آکسیجن پرووائڈ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سورس جو ہے وہ بنا دیا، اور اسی طرح جو ہے پھر یہ ہر چیز کی طرف ہم دنیا میں اور اپنی ذات میں اور اپنے آپ میں ہر چیز کی طرف دیکھیں نا، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اوکے میں ڈیزرو کرتی تھی اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، حالانکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی بھی ہوتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہماری اوقات بھی نہیں ہوتی، اور جو ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگی بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں، اپنی رحمت کے مطابق نوازتے ہیں، ہماری اوقات کے مطابق نہیں نوازتے، ورنہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلائیں، دن میں 10,000 دفعہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کبھی یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک رحم کی نظر بھی ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول کریں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا المعطی ہونا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو عطا کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عطا کتنی بہترین ہے، جنت کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں نارملی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے شاید وہ نارمل چیزیں ہوں گی، حالانکہ جنت بہت
بہت بہت ایسی ہوگی کہ نہ کسی آنکھ نے اس کا دیکھا ہوگا، نہ کسی ذہن میں اس کا گمان گزرا ہوگا. جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ کس طرح کے جو ہے نا وہ پھل ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہوگی جس کی بدولت جو ہے نا وہ ہمیں. اب ہم دنیا میں ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہر کام کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. لیکن پھر بھی جتنی مرضی انسان قربانیاں دے دے، جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوششیں کر لے، وہ جنت جتنا بڑا انعام ہوگا نا، اس وقت انسان کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت تھوڑی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا. تو ہم اس وقت جو ہے نا یہ سوچیں گے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کر لیں. تو اس وقت جو ہے نا ہم یہ والی بات سوچیں گے کہ کتنا بڑا انعام ہے جنت اللہ تعالیٰ کا. ہم نے اتنی کوشش تو نہیں کی تھی، ہم نے اتنی ایفرٹ تو پٹ نہیں کی تھی جتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہمیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے توفیق دیتے ہیں کہ ہم جنت کمانے جیسی اعمال کر لیں، جنت کمانے کی کوشش کر لیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت تو فرعون کو بھی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، حالانکہ وہ کیا تھا، کیا نافرمانی اس نے نہیں کی تھی اپنے رب کی. وہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تب بھی اس تک جو ہے نا وہ گائیڈنس کو پہنچایا، اس تک رہنمائی کو پہنچایا، اس تک ہدایت کو پہنچایا، سیدھا راستہ اسے بھی دکھایا. یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اب وہ اس راستے کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، حالانکہ فرعون سے برا انسان تو ہم اپنی زندگی میں نہیں نہ سوچ سکتے کہ کوئی ہوگا. ہر طرح سے وہ جابر بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ہر طرح کا خراب کام جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی وہ میرا ایسا بندہ ہے کہ وہ ہر وقت میں نافرمانی کرتے تو اس کو میں نے ہدایت نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اسٹیمپ نہیں لگا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سب تک ہدایت پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کو عطا کرنے والے ہیں. یہ انسان پر ہوتا ہے کہ وہ اس ہدایت کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرتا. ان کی نیکیوں کا اجر، مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کا اجر اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ زندگی گزارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے، تو اس کی دنیا کی زندگی سنورے گی نا. اسے کانفیڈنس ملے گا، اسے توکل ملے گا، اسے ہوپ ملے گی. اور یہ سارے پازیٹیو اسپیکٹ ہیں لائف کے. جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا تو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر سے جاتی رہتی ہے اور آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ آتا ہے. اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ حلال طریقے سے کماتے ہو، کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو اس دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اس کی. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اجر لکھا ہوا ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا دوہرا اجر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ اگر کوئی کافر نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے. اور جنت میں ہم کس بنیاد پر جائیں گے؟ جنت میں ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اپنے اعمال سے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، کوشش سے اور محنت سے جا سکیں گے. جیسے اس کی اگزامپل اس طرح سے لیں کہ ایک مدر ہے، اس کا بیٹا اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے جمع کر رہا ہے کوئی سائیکل خریدنے کے لیے، کوئی بھی ایک ایسی چیز خریدنے کے لیے جس کا اس کا دل چاہتا ہے بچے کا، اپنا کوئی ٹوائے خریدنے کے لیے. تو پیسے جمع کر رہے 1 منتھ ہو گیا، 2 منتھ ہو گیا. اس کی ماں دیکھ رہی ہے کہ 5 روپیز 10 روپیز ڈیلی کے ڈال رہے، تب بھی اتنے پیسے نہیں ہو پائے 2 مہینے بعد بھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ سائیکل خرید سکے. تو وہ وہاں جاتی ہے، بچے کو لے کر جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ چلو 2 مہینے سے یہ ایفرٹ کر رہے، باقی پیسے میں پے کر دیتی ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ سائیکل دلوا دیتی ہوں. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا کہ ہماری کوششیں ہوں گی جو بہت تھوڑے سے 5-10 روپے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارا جو ہے نا اپنا رحم ڈال کر ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی الحمدللہ. پھر اسی طرح یہ جو ہم اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، ریوائیو کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان ہدایت کو پا لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتوں کو ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ورنہ کس کو پتا؟ اب جب بیبی کسی کا پیدا ہوتا ہے، ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود اسے پتا ہے کہ میں نے اس کی کیئر کرنی ہے. وہ محبت کون ڈالتا ہے دل میں؟ دوسرے لوگ ادھر ادھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں واٹ، کیسے کوئی ماں اپنے یعنی کسی بھی بچے کو اس طرح سے سنبھال لیتی ہے، کیسے کوئی ماں کسی بچے کی اتنی کیئر کر لیتی ہے. ہمیں دیکھ کے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ، ہم تو نہیں کر پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. کسی ماں کے اولاد جو ہے وہ معذور ہوتی ہے، وہ اس کو کہیں پھینک آتے ہیں نہیں، اس کی کیئر کرتی ہیں. تو کہاں
کہاں سے آتا ہے وہ جذبہ دل میں کہ آپ کسی کی کیئر کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کو پیدا کیا، محبت کو دلوں میں ڈالا. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو بندے کا ہاتھ چھوٹا پڑ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، امپاسبل تھا نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، امپاسبل تھا نا. اللہ تعالیٰ تو امپاسبل کے ہی رب ہے. اسی لیے ہم یہاں پر اکٹھے بھی ہوئیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں گے. امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری جو ہے نا وہ نابینا تھے. ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تھے تب نابینا تھے، یا کچھ عرصے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ نابینا ہو گئے. بہرحال وہ نابینا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو نا، ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نابینا ہے. ایک دن وہ جائنماز پر بیٹھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا، آپ نے مجھے بیٹا دیا، ایک چیز اس کی آپ کے پاس رہ گئی. میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بیٹا دیں گے تو وہ اللہ کے نبی کی، آپ کے نبی کی حدیث کو پھیلانے کا کام کرے گا، میں اس کو حدیث کے لیے وقف کر دوں گی. تو آپ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن اس کی ایک چیز آپ کے پاس رہ گئی، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ کام کرے گا؟ وہ جائے نماز پہ کھڑی بیٹھ کر یہ دعا کر رہی تھی. اس عورت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین تھا کہ وہ وہاں سے اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو آنکھیں دے دی. اب دنیا میں نیلے آسمان کے نیچے قرآن کے بعد سب سے صحیح مانی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ امام بخاری کی کتاب، جو انہوں نے بہت محنت سے لکھی، بہت تگ و دو کے بعد لکھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نالج دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کیا کچھ عطا نہیں کیا، کہ وہ کتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے کتنے ہزار احادیث حفظ کر لی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی احادیث حفظ تھی. یہ کون دینے والا ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے دیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی انٹرنلی اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جیسے دیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا تو انسان کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے سنبھالے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عطا کو سنبھالے. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پناہ دینے والے ہیں جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے. کبھی ان درختوں پہ ہم غور کرتے ہیں کیوں بنا دیے؟ کیسے ان درختوں کا کام ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک درخت خاص پتہ نہیں کتنی چیزوں کو انوالو کر کے آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ لگوایا گیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا آپ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو صرف آپ کے لیے. ہم کبھی سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں نیچرلی ہو رہی ہیں ساری چیزیں روٹین کا حصہ ہیں، کچھ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اسپیشل فیل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز ویسی ہی پرووائڈ بھی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر اسی طرح پھلوں کی طرف دیکھیں، کتنے قسم کے پھل ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ 2-4 پھل ایک سیزن کے ہوتے، 2-4 پھل دوسرے سیزن کے. ایون سیزنز میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پھل دے دیے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے نا، بور ہو جاتے ہیں جلدی سے کہ اب ایک ہی چیز کھاتے رہیں. تو سیزن میں ڈفرینٹ فروٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہر فروٹ کی اپنی ایک گریس ہے، ہر فروٹ کی اپنی ایک پرفیکشن ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے کریٹ کیا. اور وہ آپ کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا ہے. اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے. ہم تو ان نعمتوں کو دیکھتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے منہ پر نہیں پھینک دی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں جی کیلے دیے ہیں تو وہ بس بغیر چھلکوں کے اس پہ مکھیاں لگی ہوئی ہوں، گندے مندے ہم کھا لیں اٹھا کے. نو، ایسا تو نہیں ہوا. کس طرح سے اس بہترین پیکنگ میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں گفٹ کی ہیں. کبھی بھی ہم ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہیں کرتے. اور اسی طرح ہماری باڈی کی طرف ہم دیکھیں تو اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان کی باڈی میں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک مشینری کی طرح کام کر رہی ہے. انسان کا آرگن سسٹم، ہر طرح کا سسٹم جو ہے وہ ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے. اور وہ مشینری کس نے انسٹال کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہے. کبھی برف پڑتی ہوئی دیکھیں، ہم حیران رہ جائیں کہ جو برف زمین پر گر رہی ہوتی ہے وہ کتنی ملینز آف شیپس ہوتی ہیں اس کرسٹل برف کی، کہ وہ کتنی شیپس میں وہ گر رہی ہوتی ہے. انسان تو ان چیزوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا. جیسے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے فَلَا تَحْصُوهَا، تو تم نہیں کر سکو گے، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کی عام عطیات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص عطیات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عام عطیات ہوتی ہیں رزق اور نعمت. خاص طور پہ المعطی کا لفظ جو ہے نا وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ مال عطا کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ رزق اور نعمتیں جو ہے نا وہ سب کو عطا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کافر بھی ہیں بڑے عیش میں ہیں اور سب چیزیں جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مال اور ہر چیز جو ہے وہ عطا کرتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ کی خاص اور کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھی پرووائڈ کریں، اللہ تعالیٰ سب کو مال بھی پرووائڈ کریں اور ہر طرح کی نعمت. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا آج میں نے ایک نافرمانی کیا تو آج ہمارے گھر میں 10 فروٹس آئے ہیں تو وہ 10 میں سے ایک مجھے نہیں ملے گا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پرووائڈ کریں وہ رزق اور نعمتیں، چاہے کوئی فرما بردار ہے چاہے کوئی نافرمان ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص عطیات ہوتی ہیں، خاص عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، انبیاء سے شہداء، صدیقین، رسولوں پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تو اپنی کتاب نہیں دے دی. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک لوگوں کو چنانا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہلائیں گے، میسنجرز کہلائیں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے. پھر اسی طرح ان کی امت کے لوگ ہیں. ہر بندہ تو یہ نہیں اٹھ کے کہتا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سکھائے گا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں اپنا دین سیکھنے کی اور سکھانے کی، وہی لوگ ان میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے علم، عقل، توفیق، استقامت جو مسلسل ایک عمل انسان کر پاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں اور رحمتیں ان لوگوں پر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں. جب ہم کوشش کریں گے نا تو ضرور ہم ان لوگوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو جانتا ہے، اس کی سنسیریٹی کو جانتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاص عطیات کے قابل بنا لیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہ خاص عطیات مل سکیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم مل سکے، اس کتاب کو علم کو پہنچانے والے بن سکیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھاری ذمہ داری اٹھائی اور وہ ہم تک پہنچائی، ہم اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکے، کیونکہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جانے سے وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں سے ہٹ نہیں جائے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو احسن انداز میں پورا کرنے کی توفیق دیں. اور اللہ تعالیٰ جو سب کو عطا کرتا ہے، جس نے ہر ایک کو عطا کیا ہوا ہے، جو بغیر مانگے اتنا عطا کرتا ہے، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پکار سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. ہم اس یقین سے تو پکاریں جس یقین سے امام بخاری کی مدر نے پکارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ان کے بیٹے کو آنکھیں ان کی واپس لوٹا دی تھی. پاسبل ہے ہمارے لیے کہ کوئی اندھا ہو جائے اور ہم سوچ لیں؟ ایون اب کسی کو کینسر بھی ہو رہا تھا تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ بچے گا، ہم نے فوراً یہ سوچ لیں کہ اب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ہم اتنی جلدی امید چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے نا اس کا ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے. ہم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر کا کوئی خوبصورت حصہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کی کوئی خوبصورت اگر ڈرائنگ روم ہم نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے تو اس میں ہم کسی کو نہیں بھی آنے دیں گے کہ نہیں جی آپ نہ آئیں. بچوں کو خاص طور پہ ادھر سے دور رکھیں گے، نہیں جی اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں ٹوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ کوئی پہاڑ خوبصورت لگ رہا ہے کہ ناردرن ایریاز جائیں تو وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں لوگ جا سکتے ہیں فلاں نہیں جا سکتے، فلاں دیکھیں گے ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، فلاں دیکھیں گے ان کو نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جب خوبصورتی پیدا کی تو اس کو ساری انسانیت کو جو ہے نا توفیق بھی دی اور ساری انسانیت کے لیے اسے پیدا کیا. اور یہ خوبصورتی جو ہمیں فیل ہوتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا عطا ہے. مطلب یہ ہماری ایک نیڈ تو بیسک نیڈ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسٹرا کے طور پہ ہمیں عطا کی ہوئی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جنت ہوگی. اور پھر جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ کوشش یہاں کرنی ہوگی. جب ہم یہاں کوشش کریں گے نا پھر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کے رحم سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور پھر بات آتی ہے اسی طرح مواقع کی. اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والے ہیں. جب انسان کو اس بات پہ یقین آ جائے نا تو انسان ہر چیز سے جو ہے نا وہ اس طرح والا بے نیاز ہو جائے کہ صرف میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے.
جب میرے معاملات کا اختیار ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں کسی اور کی طرف دیکھوں؟ میں کیوں سوچوں کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ میرا تو کنیکشن ہی اس ذات کے ساتھ ہے جس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چھوڑ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں طرح طرح کی باتیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، شاید وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو جو ہے وہ کوثر عطا کی ہے۔ کوثر، حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یہ بات مجھے اتنی پسند آئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ والی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ایگزیکٹ بات مجھے یاد نہیں ہے حدیث وہ والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک مقام ہے، ایک مقام ہے دنیا جنت میں جو صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اذان کے بعد، جب ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقام، وہ والا مقام جو ہے وہ نصیب فرما دیں، کہ وہ ایک واحد مقام ہے اور وہ ایک ہی بندے کے لیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کثیر عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کثیر کیوں عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوشش تھی کہ ہم دیکھتے ہیں آج تک لوگ، جتنے لوگ ہدایت پائیں گے آنے والی دنیا تک، اور آج تک جتنے لوگ ہدایت پا رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی نا، ان کی زندگی کی محنت تھی، اس کا اجر ان کو ضرور پہنچے گا اور پہنچ رہا ہوگا، اور ان کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تو ان کی رحمت ہم فیل بھی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ تعالیٰ کے جزاء من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے عطا ہے اور وہ بے حساب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے والی ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا کرتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نیم المعطی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کریں گے جب ہم مانگیں گے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مانگ کر کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے جھولی پھیلائے، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ الجواد ہے، اللہ تعالیٰ کا اگلا نیم جو ہم نے آج دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ ہے الجواد، دی جینرس ون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو انکنڈیشنلی دیتے ہیں، بغیر کسی شرائط کے، کہ فلانا فلانا بندہ جو ہے یہ کرے گا تو اسے وہ چیز ملے گی، نو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور کاؤنٹلیس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، بغیر گنے دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فلانے بندے نے جو ہے نا اس نے اتنے ٹائم میری فرما برداری کیا تو میں نے اس کو اتنا دینا ہے، نو، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں۔ ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کبھی ایسا تو سانس اکھڑتا ہوا فیل ہو کہ اب آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے آکسیجن روک لی؟ ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی ایک دفعہ مس بہیو کرے گا، 2 مرتبہ مس بہیو کرے گا، ہم اگر برابری کے درجے پر بھی ہونا تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہی ہوں، میں آپ کو کچھ پے کر رہی ہوں، آپ میرے اندر کام کر رہی ہو تو آپ جاؤ یہاں سے۔ اگر برابری کے درجے پر بھی ہو تب بھی کہتے ہیں کہ جی جیسے 2 پارٹنرز بھی ہوتے ہیں آپس میں مرضی سے چل رہے تو پارٹنرشپ الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی آپ میرے اکارڈنگ نہیں چل رہے، آپ میری فرما برداری نہیں کر رہے ہو، تو اس لیے ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم انسان تو اتنے کم ٹیمپر کے مالک ہوتے ہیں کہ ہم فوراً سے جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر کسی حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جنت، ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ وہ جنت خرید سکیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ ہم اس دنیا میں جتنی مرضی مشکلیں کاٹ لیں، کہا جاتا ہے نا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، چاہے ایک کانٹا بھی چبھنا ہو۔ ہمیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہمارے گناہ بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سخاوت تو ایسی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رمضان کا مہینہ بھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب اتنا سخی ہے،
اتنے سخاوت الجواد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. تو ہمیں یہ والی چیز سوچنی چاہیے نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں دینے کو، اور اللہ تعالیٰ اتنے سخی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے کم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مرسل ریح کی طرح جو ہے نا رمضان میں سخی ہو جایا کرتے تھے، تیز ہوا کی طرح. اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے کہ کسی کو دیتے ہوئے سوچا نہیں کرتے تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، تیز ہوا کی طرح، کہ جو چیز ہوتی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو اس رمضان جو ہے نا وہ یہ والا معاملہ ہم نے بھی ضرور کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم نے کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع ہوگا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کو پورا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سخت گرمی ہوگی. اب آج کل گرمی کو ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے گرمی آ گئی ہے، اور سخت گرمی ہوگی قیامت کے دن. ہر شخص سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تیز تپش ہوگی، صحرا کھلا میدان ہوگا، ہر شخص اپنے جو ہے نا وہ اعمال کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. سخت گرمی لگ رہی ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ہر بندہ ویٹ کر رہا ہوگا کہ میری باری آئے، میرا جو ہے نا وہ حساب کتاب کیا جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور اس وقت ہر بندے کو جو ہے نا اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، گرمی تیز ہوگی، ہر شخص پہ ایک سایہ ہوگا، جتنا جو صدقہ کرے گا نا اس پہ اتنا سایہ ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا، جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا اس پہ اتنا سایہ ہوگا. اب ہم کبھی دیکھتے ہیں نا تیز دھوپ ہو، تھوڑا سا درخت کہیں سے شیلٹر مل جائے نا تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو کم از کم اس تپش سے تو بہتر ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ابھی پچھلے دنوں ہی گرمی تھی تو میں ایک دم سے آئی، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے یہ گھروں کا ہونا بھی. خالی سیدھی جو دھوپ پڑتی ہے تڑاک تڑاک کر کے سروں پر تو وہ بڑی تیز ہوتی ہے. اور اسی طرح کوئی بھی شیلٹر ہو تو وہ کس طرح سے جو ہے نا انسان کو سکون پہنچاتا ہے. تو ہر شخص جو ہے نا اس وقت حشر کے میدان میں کس چیز سے سکون میں آئے گا؟ اپنے صدقے سے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں گے. ہم نے نہیں دیکھنا یہ چیز کہ ہم جو ہے نا وہ کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر. جتنا ہم دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم پوری نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا وہ اب رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ ڈبل اس کا اجر ملے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ الجواد ہونا ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی اگزامپل بیان کی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ اس کو کئی گنا 700 ٹائمز جو ہے نا وہ اس کو اجر ملتا ہے اس کا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک اس کی مثال پھر ایسے آتی ہے قرآن میں کہ اس کے ایک وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن میں نہیں آ رہا، گندم کا دانہ جو ہوتا ہے اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس مثال کو واضح کی ہے کہ ایک یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں 1 روپیہ خرچ کریں گے نا تو 700 روپیز وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے یہاں کاؤنٹ ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ الجواد ہے کہ ہم ایک خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی سخاوت دیکھیں، اللہ تعالیٰ 700 اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں یہ والی بات کہ اگر ہم نیک عمل کریں گے نا تو اس کا کئی گنا اجر ملے گا یا ڈبل اجر ملے گا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس کی ایک ہی سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے، یہ ہمارے رب کی سخاوت ہے. اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ جنت جو بدلہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے نا وہ سخاوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے عمل کا کتنا بہترین بدلہ دیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے ہمارا رب الجواد ہے جو بے حد جنرس ہے، بے حد سخی ہے، بے حد عطا کرنے والا ہے اور بے حد نوازنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا خرچ کرتے ہیں جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ مسلسل خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنی زمین کو سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنے سے کمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی واقع نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس طرح الجواد ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ امپاسبل اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کے محتاج ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، گما سے آگے و بیان سے باہر، ہر چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو بات کمی کہاں ہوتی ہے ہمارے یقین میں، ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ چیز نہ ہو سکے، ہاؤ، کیسے نہ ہو سکے؟ جس ذات کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کو ضرور، وہ ہم سب کو ضرور عطا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دیں گے کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کم نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو شاید ہمارے لیے کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، یا کوئی ہماری برابری پر آ جائے گا، یہ والی ساری پرابلمس ہماری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ والی چیز جو ہے عموماً جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ والی چیز ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے آپ نے یہاں سے ہمارا نمبر کاٹ لیا، تو ٹیچر کہتے تھے مجھے آپ کا نمبر کاٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ کا نمبر کاٹ کے کیا کرنا ہے۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹیچر نے ہمارا نمبر کاٹ کے کیا کرنا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر نے اپنی اس میں نا اپنی جیلسی میں یا اپنے کسی مقصد کے تحت ہمارا نمبر کاٹا ہے، اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ آتی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ ٹیچر کو واقعی ہمارا نمبر انہوں نے لے کے ان کو کون سا کوئی ایکسٹرا چیز مل جانی ہے ہمارا نمبر لے کر، لیکن یہ تو پھر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا ریلیشن شپ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسانوں میں یہ والی چیز آ بھی جاتی ہے کہ کوئی فیوریٹزم اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک، اللہ تعالیٰ بے حد عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی سخاوت میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی الحمدللہ۔ پھر بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف پر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت باریک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللطیف کہتے ہیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہوا کو دیکھیں تو ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ہوا ایگزسٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی دیکھنے والے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور بہت بہت چھوٹی چیز، بہت مائنر چیز جس کو شاید ہم مائکروسکوپ یا اس سے بھی کوئی لیٹسٹ مشینری ہوتی ہے اس سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو بھی جانتے ہیں، نہایت باریک بھی ہیں، ہر بندے کے معاملے کو جانتے ہیں۔ اب دنیا میں کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کو کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر ایک کو کیا فیل ہو رہا ہے، ہر ایک کس غم میں ہے، کس خوشی میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی کنڈیشن کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا وہ آپ پر رحم نہیں کریں گے؟ جس طرح سے ہمارے بلڈ میں سرکولیشن ہوتی ہے وینز میں، ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے باریک بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پھر وہ چیزیں جو ہمارے نوٹس میں بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں، کہ ان نوٹسیبل چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایکٹیولی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی۔ ہمیں اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم فیل بھی کرتے ہیں اس بات کو کہ کوئی چیز ہم کوئی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے جس میں جو ہے نا وہ ہم خود سے انٹرنلی بڑا ہرٹ ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ ہماری اس کنڈیشن کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یا ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی بہت گہرائی میں جا کر ان کو جانتے ہیں، اور اس بات کو نا ہمیں یعنی اس طرح سے یقین کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو لطیف کہا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور وہ ہماری ٹیک کیئر کر رہے ہیں، وہ ہماری کیئر کر رہے ہیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہر چیز ایک پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ جب چل رہی ہے، تو وہ اس لطیف کی مہربانی ہے نا، جس نے ایسا سسٹم بنایا جو ہر چیز کو باریک بینی سے جو ہے نا وہ دیکھے ہوئے ہے، چھانے ہوئے ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ لطیف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی جانتے ہوتے ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کس مشکل میں ہیں، ہم کس پریشانی میں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کسی کو ہونا چاہیے جو ہماری کیئر کرے، جو ہمیں بتائے کہ ہم اس وقت کس پرابلم میں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نہایت باریک بھی، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والے اور پوری کیئر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیئر کرنے والے. اللہ تعالیٰ صرف اللہ طیف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت باریک بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پہ کیا والا معاملہ ہو رہا ہے. اب کتنی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں جانتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں کہ ہم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی میری بہن بھی نماز پڑھے تو میری اللہ تعالیٰ کم نماز سن رہے ہوں گے اور اس کی زیادہ سن رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہم دونوں اگر سیم پلیس پہ بیٹھ کے سیم کنڈیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، الگ الگ دعائیں ہوں، دونوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور ہر یہ صفات جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں جب، تو ان کو ہم اینالائز کرتے ہیں اپنی زندگی سے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسی میری بصارت ہے نا، جیسے میں دیکھ سکتی ہوں ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. نو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ مجھے صرف اتنا نظر آ رہا ہے جتنا اس کمرے کے اندر ہے، جتنا میری آنکھوں کے سامنے ہے. دیوار کے باہر کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ میری کیپیسٹی اتنی ہے، میری آنکھیں صرف اتنا ہی دیکھ سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے البصیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہم اپنے سے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دیکھنا ہوتا کیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا دیکھنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ویسا نہیں ہے جیسے ہمارا لطیف ہونا ہے. ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہمارے لیے درست کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے باڈی کے سسٹم کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کو دیکھیں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں، ہر چیز کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. ہم کس کیونکہ آج کے دور میں ڈپریشن والی جو معاملات ہیں نا، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ والی ساری چیزیں ہر بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک عجیب سی انسان کے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے. الحمدللہ اب تو رمضان ہے تو کافی حد تک جو ہے نا انٹرنلی بھی امن و امان والا معاملہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں اتنی رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ کہ ایک عجیب سا سکون فیل بھی کرتے ہیں. پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ رمضان جاتا ہے لوگ روتے ہیں، رمضان آتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں. مجھے ٹینشن ہوتی تھی آنے سے کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے، سارا دن کھانا شانا چھوڑنا پڑے گا. اور پھر جانے پہ خوشی ہوتی تھی اچھا عید بھی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب سارا دن کھائیں گے، مزے کریں گے. تو مطلب ایسے والی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن جب انسان فیل کرتا ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا سکون اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہوا ہے. کیسے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ کیسے سرکش شیاطین جکڑ دیا جاتا ہے. انسان کو صرف اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور باہر کی چیزیں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ انسان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ کبھی نوٹ کریں تو ہم پازیٹیو کافی سوچ بھی سکتے ہیں اس مہینے میں. جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں تو ہم پازیٹیو سوچ سکتے ہیں اس مہینے میں، اور ہم سوچ لیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا وہ اللطیف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بندے کے لیے پلان ہے ایک، کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس نے کس طرح سے اپنے جو ہے نا وہ معاملات کرنے ہیں. جیسے اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. یوسف علیہ السلام بظاہر کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے بھائی جو ہیں وہ انہیں کنویں میں پھینک دیا. بہت چھوٹے تھے، دیکھنے والوں نے تو یہی سوچا ہوگا کہ اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ کس طرح والا معاملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ جو ہے وہ دربار میں پہنچ گئے، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور کس طرح وہاں ان کی پرورش ہوئی. پھر کس طرح جو ہے وہ عورت والا ان کے ساتھ آزمائش ہوئی. پھر وہ کس طرح قید خانے میں پہنچ گئے، کس طرح سے جو ہے نا وہ قید خانے کے بعد ہمارے ہاں یہاں پہنچ گئے. قید خانے کے بعد کس طرح سے وہ بن گئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، اکاؤنٹنٹ بن گئے تھے اس کے مصر کے. اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو ان کے پاس جو ہے وہ واپس لے کر آئے تھے. کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کی بھی اللہ تعالیٰ کیئر کر رہے تھے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کی کیئر کی، کہاں سے انہیں کہاں تک پہنچا دیا. اور کس طرح ممکن ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اتنے لوگوں کی زندگیاں، اتنے لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے کس طرح سے پلان کرتے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی پلان نہ کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ہم کسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی ٹرائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں ویسٹ ہونے کے لیے پیدا کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. ویسٹ ہم اس آزمائش کے بعد خود کو خود کرتے. آزمائشیں ڈالتے اللہ تعالیٰ اسی لیے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب آ جائے، خالص ہو جائے، صرف اللہ کا ہو جائے. لیکن ہم ان آزمائشوں سے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالی ہیں کہ میں مری جاؤں، تو مجھے مرنے کی ہی دعا کرنی چاہیے. تو ہم بہت جلدی جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانے کے لیے
اور وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آزمائشوں کی ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے حادثات سن کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان حادثات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے تھے، تو وہ حادثات ان کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ بن گئے. ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب دو دو لوگ ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کی بھی بات کریں، اگر وہ 24/7 بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ایک دوسرے کی ویسی کیئر نہیں کر سکتے کہ انہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کا پتا ہو کہ اچھا اسے کیا چاہیے ہوگا. اس ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے اور اسے پتا چل جائے کہ اسے پیاس لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں بہت کوئی لونگ میاں بیوی ہوں آپس میں تب بھی ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی ریئر، ایسا کبھی میں نے سنا نہیں ہے ویسے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ، یعنی آپ 24/7 بھی رہتے ہو تب بھی آپ ویسی کیئر ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہ بھی نہیں سکتے ہر وقت. اب 24/7 میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر وہ ایک دن رہ لیں گے، 2 دن رہ لیں گے، لیکن اس کے بعد اپنی مصروفیات ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی پڑتا ہے. آپ نے اپنی جاب کے لیے جانا ہے، آپ نے گھر سنبھالنا ہے، گھر کے باقی سارے معاملات دیکھتے ہیں، تو آپ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ نیڈس کے بارے میں جان نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کو نہایت باریک بھی سمجھے، اللہ طیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی نگرانی کر رہی ہے. اس بات کا شعور ہم لوگ اپنی ذات پر جو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ اللہ لطیف ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی جانتے ہیں، نہایت باریک بھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کو فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جیسے کوئی زمین پر پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر گرا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کنیکشن فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الجواد ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی المعطی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اللطیف. اللہ تعالیٰ میری ٹیک کیئر بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری سچویشنز کا پتہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بے حد عطا کرنے والے ہیں، مانگے بغیر بھی، اور مانگ کر تو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو دینے سے کبھی کسی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا کرنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو یقین اپنے اندر پختہ کرنا ہے تاکہ جب ہم دعا سیریز میں انٹر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کہیں بھی یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا پتہ نہیں یہ میری پرابلم سالو ہوگی، اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا کہ مجھے امپاسبل، ہمارے لیے چیزیں امپاسبل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہوتی. تو اس یقین کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے. جتنے یقین سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا، جتنا یقین ہمیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں ساری عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ یقین نصیب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے المعطی ہونے پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے الجواد ہونے پر اور اللطیف ہونے پر پختہ یقین نصیب کریں. اور اس بات کا بھی یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب کریں کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرنے لگے تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت میری نگرانی کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کسی انسانوں سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا. اور اسی طرح جب ہم کسی تکلیف میں ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا سچا شعور نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اپنے اسماء سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.